نماز چھوڑنا میرے عزیزو اس کو ہلکا مت سمجھ لینا، ہلکا مت سمجھ لینا، بلکہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ کوئی عورت زنا کرتی ہو اور اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے بچے کو کاٹ کے پھینکتی ہو، اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے والے کا ہے، جان بوجھ کر کے جو نماز ترک کرتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب جو قضا کر لیتے ہیں، جانتے ہیں آپ نمازوں کی قضا کرنے کے بعد لوگ سمجھ برابر کر دیا میں نے، کیا برابر کر لیے تم نے؟ وہ وقت لا سکتے ہو دوبارہ؟ قضا کرنے والے کے لیے حکم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ فجر آپ کی چھوٹی اور اس کے بعد پھر آپ نے اب عشاء کے وقت اس کو پڑھ لیا، قضا پوری کر لی، ادا کر لیا، تو فرمایا گیا کہ وہ 2 رکعت کی قضا کرنے کے بعد توبہ الگ سے کرو اللہ کی بارگاہ، توبہ کرو کہ وہ وقت کو تم نے جو ضائع کیا، یہ تو خالی تم نے 2 رکعت برابر کیا، اب اللہ جو ناراض تھا اس کو کون منا رہا ہے؟ تو کیا تم برابر کھانا پوری کر رہے ہو؟ فل ان دا بلینک جو ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اتنا بھر دیا، نہیں، تم نے اللہ کے آرڈر کو ہلکے میں لیا اور سو کے گزار دیا۔ قضا کرنے کے بعد بھی توبہ ضروری ہے، توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کو جنہوں نے ہلکے میں لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ تک بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے سلام پھیر کے آنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے فرمایا جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر گیا وہ نماز پڑھا، اس کے بعد آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ کے آ۔ تیسری بار پھر پڑھ کے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ۔ 3 بار بھی پڑھ کے آیا، حضور بار بار بھیج۔ تو اس نے کہا میرے آقا میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں، میری طاقت کے مطابق، اب آپ ہی مجھے سکھائیں کہ کیسے پڑھوں۔ کیونکہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں کھٹا کھٹ نماز ادا کرنا، کھڑا ہوا رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا پھر سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا، تسبیح بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے سیدھے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اسے سارا طریقہ بتایا، جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ قرآن کی قرأت کرو، پھر رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر، تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب تم کھڑے ہو جاؤ تو قومہ بالکل سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تمہاری 7 چیزیں لگیں، تمہاری 7 چیزیں سجدے میں لگیں۔ ایک تو تمہارا چہرہ یعنی ناک و پیشانی ایک چیز، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں، کہا کہ یہ سجدے میں پوری طور پر لگیں، تو سجدے کا حق ادا ہوا۔ پھر 2 سجدوں کے بیچ میں اپنی کمر سیدھی کر کے، پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھو۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا۔ اخیر میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو اس طرح کی نماز پڑھتا انتقال کر گیا، کون سی؟ مرغے کی چونچ والی۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کیا تو دانے چگ رہا ہے جیسے مرغا ٹھونک سے دانے چگتا رہتا ہے، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے اس طرح سے کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رسول پاک سے سنا جو اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا۔ آج میں پڑھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اتنا ہی سخت وعید حضور کی ہے۔ نمازوں میں اگر جلد بازی کر کے بھاگ گیا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا، جو پورا ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ میرے عزیزو یہ کبیرہ گناہ ہے، ترک نماز کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ ہلکے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہو گئیں تو قبر میں اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، اور جو پھنس گیا تو نمازوں میں ہی پھنسے گا، نمازوں میں ہی پھنسے گا۔ اکثر جو ہے اسی میں پھنستے ہیں، اسی لیے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، روز محشر کے جان کو داز بوت، اولی پرسش کے نماز بوت۔ قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا، لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں ہوگا، اور اس میں جو اٹک گیا
تو کئی 100 سال تک کھڑا رہ جائے گا، کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں. کہاں سے لے کے آئے گا قرضہ ادا کرنے؟ کس سے مانگے گا نمازیں؟ کون دے گا وہاں پر؟ سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی. ماں انکار کرے گی، باپ انکار کرے گی. یہاں اگر کہیں دکان پہ چلے گئے، پیسے کم پڑے تو مانگ لو گے نا. اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، دکان والے سے کہہ دو گے کہ میں پے ٹی ایم کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، آن لائن کر دوں گا، کچھ تو کروں. قیامت کے بارے میں سوچو، وہاں پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس آپشن ہے؟ باپ سے مانگو گے، بھائی سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے. قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا رہا ہوگا. کیوں؟ نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے، اپنے کوئی روزے دے دے، کوئی نہیں چاہے گا. ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو، اللہ نے صحت دی ہے، آج کمپلیٹ کر لو. اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر لٹک گئے، پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پائیں گی. پچھلی تو چھوڑے، ادا نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 1000 بار تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو. نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ، ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھ لو. جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پورا کر لو. اس لیے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا. پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے، کتنے 1000 سال، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، صحت موجود ہے، تو اس کے سجدے کر لو. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کا ایک سجدہ کر لو، دوسری جگہ 1000 سجدے کرنے سے بچ جاؤ گے. نماز کے متعلق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے. میں نے 2 ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو ڈیفینیشن کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچ سکیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. کبیرہ سے بچ جائیں. اچھا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے. جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے، جوا بھی کبیرہ گناہ ہے. توبہ کر لیں، توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر دے. لیکن کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے. کہ کبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے. بعض نے کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جہاں پر وعید بشارت آئی ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے، یہ نیکی کرو کبیرہ گناہ بھی معاف. لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں بھی معافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا جو کبیرہ گناہ ہے یہ معاف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے. اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ قضا کرو پھر توبہ کرو تو معاف ہوگی. پہلے قضا کرو، باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. جوا کھیلتا تھا اب توبہ کر لے، نشہ کرتا تھا توبہ کر لے، اللہ معاف فرمائے گا. لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے. یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو. میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرا دیا، اور اس لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں. کیا اللہ رب العزت نے جو مجھے علم دیا، یہ سوال ہم سے ہوگا، کیا تم نے میرے بندوں کو کبیرہ گناہوں سے ڈرایا تھا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہاں مولا، ہم نے انہیں بتایا تھا. پھر تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبیرہ تھا کہ صغیرہ تھا.
آج میں نے اتمام حجت کے طور پر بیان کر دیا کہ اب تمہارے پاس عذر بھی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے آپ سب کو محفوظ رکھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور ترک نماز کرنے سے مولا ہمیں محفوظ رکھے۔